نعرے اسلام اس طرح نہیں نہ اسلام پاکستان قائد اعظم مسلم لیگ میاں محمد نواز شریف مریم نواز شہدائے جموں کشمیر. شکریہ. آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. آپ کو کس کا انتظار تھا؟ کس کا انتظار تھا؟ کس کا انتظار تھا؟ سب کھڑے ہو کر اپنے قائد کی بیٹی اپنی قائد مریم نواز شریف کا استقبال کرے. محترمہ مریم نواز. خدمت کا پیغام نہ رکنے والا کٹ جانے والا نہ جھکنے والا وزیر اعظم 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 ایسے چلے ایک باری بہنوں کی عزت ہر ماں کا بیٹا دل جان ہماری میں صدقے والی میرے روز کی وزیر اعظم 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 ہر وعدے کو نبھایا. لگتے ہیں ہمارے دل پہ لگتے ہیں. اور میں میرے کشمیری بھائیوں بہنوں میں نواز شریف کی بیٹی ہوں. نہ صرف یہ کہ میرا دل کشمیر کے ساتھ دھڑکتا ہے، میری رگوں میں بھی کشمیری خون ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب، میرے بہت ہی پیارے اور عزیز بھائی مشتاق منہاس صاحب، طارق فاروق صاحب، چودھری عزیز صاحب، چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون جناب راجہ ظفر الحق صاحب، سیکریٹری جنرل جناب احسن اقبال صاحب، مسلم لیگ نون یوتھ ونگ، ایم ایس ایف اور مسلم لیگ نون سوشل میڈیا ونگ، اور کشمیر کے میرے شیروں شیرنیوں، آپ کو کشمیر کی بیٹی مریم نواز کا طرف سے السلام علیکم. میں دیکھو مجھے اندازہ ہے کہ اتنا زیادہ جذبہ ہے، اور جب میرے بھائی مشتاق منہاس نے آپ کو ڈانٹا تو مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے کہا کہ میرے شیروں کو میں کسی کو ڈانٹنے نہیں دوں گی. اس لیے ہوں دلیروں کی میں بہن ہوں ان شیروں کی، میں شیر نشیر کی بیٹی ہوں، ایسے دلیر کی بیٹی ہوں. دشمن کی خام خیالی ہے میں والد کی کمزوری ہوں، اے سن یہ بات ضروری نہیں میں والد کی کمزوری نہیں. وہ گھر میں میرے والد ہے، تحریک میں میرے قائد ہے. آواز اٹھانے نکلی ہوں، ملت جگانے نکلی ہوں، مخاطب ہوں غداروں سے، تحریک چلانے نکلی ہوں. مل کے نعرہ ایک یہ جو ترانے میں نے
اور کرنی تھی وہ میں کرتی ہوں، لیکن میں بہت عاجزی سے یہ بات کہتی ہوں اور مجھے اس بات پہ فخر بھی ہے کہ میں بہت دلیر انسان کی بیٹی ہوں جس کا نام ہے محمد نواز شریف. اور نہ صرف میں دلیر آدمی کی بیٹی ہوں، آپ بھی ایک دلیر آدمی کے چاہنے والے ہو، ماننے والے ہو. اور آپ کشمیریوں، آپ بھی، میں معترف ہوں راجہ فاروق حیدر صاحب کی دلیری کی. کیا دلیر آدمی ہے راجہ فاروق حیدر. میں نواز شریف سے بھی دلیری سیکھتی ہوں اور میں راجہ فاروق حیدر سے بھی دلیری سیکھتی ہوں. جہاں جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، وہاں پر بھی حکومت تھی نا، اور اب یہاں آزاد کشمیر میں بھی حکومت ہے. دونوں جو گلگت بلتستان کے تھے انہوں نے بھی، راجہ فاروق حیدر صاحب نے بھی سلیکٹڈ کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا. اور نہ نواز شریف کے نظریے سے پیچھے ہٹے، نہ اس کی تصویر اتاری کشمیر سے. زندہ باد. آج میں آزاد کشمیر کے اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے محمد نواز شریف کا محبت بھرا سلام لے کر آئی ہوں. اور انشاءاللہ، ویسے یہ تو بتاؤ، یہ نہ رکنے والا، ڈٹ جانے والا، نہ جھکنے والا، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم. آپ نے کہا میاں جدو آئے گا تے لگ پتا جائے گا. یہ بھی بتا دو کس کو پتا چل جائے گا میاں جب آئے گا. اور میں مقبوضہ کشمیر کے اپنے بہن بھائی بزرگوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے بھی محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف کا پیغام لے کر آئی ہوں. اور مقبوضہ کشمیر کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ کوشر بایاں تے بینا چومے اون پیغام تے نواز شریف ان پیغام اس سے توے سیت. اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز شریف اور محمد نواز شریف آپ کے ساتھ ہیں. اور میں مقبوضہ کشمیر والوں کو یہ میسج آج دینا چاہتی ہوں کہ جب آپ پر ظلم ہوتا ہے تو نواز شریف کو اور مریم نواز کا دل لہو لہان ہوتا ہے. جب آپ کے بیٹوں کی شہادت ہوتی ہے تو زخم ہماری روح پر لگتے ہیں. اور جب عمران کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے مودی کی جھولی میں کشمیر جا کر گرتا ہے، اور جب پاکستان اس نالائق اعظم کی وجہ سے کشمیر کا مقدمہ ہار جاتا ہے تو زخم پورے پاکستان کے دلوں پر لگتا ہے. دیکھو، یہ نعرے سے مجھے یاد آیا کہ نواز شریف کو کہتا تھا مودی کا یار، لیکن مودی کی جھولی میں کشمیر کا مقدمہ کون ہار کے آیا؟ کون ہار کے آیا؟ دیکھو، بات سنو کشمیری بھائیوں، بات یہ ہے کہ جب ایک کمزور وزیر اعظم آتا ہے پاکستان کے اندر، جو عوام کی طاقت سے نہیں آتا،
جو آپ کے ووٹ سے نہیں آتا. اور جب ایک کمزور حکومت ہوتی ہے تو بھارت جیسا دشمن پاکستان پہ وار کرتا ہے, اور اس نے پاکستان کی شہرت پر وار کیا اور کامیاب ہوا. اور جب پاکستان میں آپ کے ووٹوں سے آنے والا عوامی وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت ہوتی ہے تو مودی جیسا خود چل کر پاکستان آتا ہے. یہ ہے فرق عوامی وزیر اعظم کا اور جعلی وزیر اعظم کا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دینا بہت ضروری ہے. جب ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو پاکستان کی شہرت پر وار. دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, قاضی کو سنانا چاہتا ہوں, قاضی کو سنانا چاہتا ہوں, ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. اور آپ جانتے ہو مجھے کشمیر, میں ہوں کشمیر کی بیٹی, میری رگوں کے اندر نواز شریف اور کشمیر کا خون ہے, اس لیے مجھے کشمیر سے خاص محبت ہے. لیکن میں ایک بات بتاؤں, مجھے کشمیر سے اس دن اور بھی زیادہ محبت ہو گئی تھی جس دن میں کشمیر آئی تھی. محمد نواز شریف کے ساتھ ہمارا جلسہ تھا, تو اس دن مظفر آباد میں بالکل, تو اس دن میں نے, کیونکہ ذرا ٹائم لیٹ ہو گیا تھا اور میں نے میری اسپیچ جو ہے میں نے خود کہا کہ میں نہیں کرتی, لیکن وہاں پر موجود کشمیریوں نے اتنی زور سے میرا نام لیا کہ میاں صاحب نے کہا کہ مریم آؤ اور اسپیچ کرو. اس دن کے بعد سے میرا خون کا رشتہ تو ہے آپ سے, میرا دل کا رشتہ بھی بن گیا آپ سے. اور پھر وہ افسوسناک جو واقعہ ہوا تھا جب کشمیر کا مقدمہ یہ نالائق عمران خان ہار آیا تھا, تو آپ کو یاد ہے کہ میں نے کشمیر آنا تھا آپ کے پاس پچھلے سال, یاد ہے نا آپ کو, جہاں راجہ فاروق حیدر صاحب نے پھر میری کرسی پر میری تصویر رکھی تھی. مجھے یاد ہے کہ 2 دن بعد میں نے آپ کے پاس آنا تھا اور میں میاں صاحب کو ملنے کوٹ لکھپت جیل گئی تھی. تو یہ عمران خان اس وقت اتنا ڈر گیا تھا کہ مریم کشمیر جا رہی ہے, کشمیریوں کے پاس جا رہی ہے, اور وہاں پر میری نالائکی اور نااہلی کو ایکسپوز کرے گی, تو اس نے 2 دن پہلے میرے باپ کے سامنے سے مجھے گرفتار کر لیا. تو وہ مقدمہ, وہ انویسٹیگیشن جس پر مجھے گرفتار کیا گیا تھا, کیا کشمیریوں آپ جانتے ہو کہ وہ ریفرنس آج تک مجھ پر نہیں بنا. تو اب مجھے سمجھ آئی کہ مجھے گرفتار اس لیے کیا گیا تھا کہ میں کشمیر جا کر اس کی نالائکی اور اس کی نااہلی پوری دنیا کو دکھاؤں گی. سلیکٹڈ تو ہے, اب ریجیکٹڈ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو کشمیر کے میرے بھائیوں اور بہنوں, مسلم لیگ نون, اچھا بندہ تابے دار کشمیر بھی پہنچ گیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تابے دار اور یہ بندہ ایماندار کشمیر بھی پہنچ گیا. واہ, بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہو کشمیریوں, شاباش. ہم سب کو فخر ہے, ہم سب کو فخر ہے کہ ہمارا تعلق ایک ایسی جماعت سے ہے, جماعت ماں کا درجہ رکھتی ہے. ہمارا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے, جو نہ صرف پاکستان کی خالق جماعت ہے بلکہ اس جماعت نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے ہاتھوں پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا. اور نہ صرف ایٹمی طاقت بنایا بلکہ ہم سب کو فخر ہے کہ اس جماعت نے پورے پاکستان کے اور آزاد کشمیر میں کونے کونے کو ترقی سے سجایا اور سنوارا. اور اسی لیے آج نواز شریف کی آواز تو بند ہے, دھونس سے بند ہے, دھاندلی سے بند ہے, خوف کی وجہ سے بند ہے, لیکن نواز شریف کی جد و جہد نے, نواز شریف کے نظریے نے اور آپ کی سپورٹ نے
पाकिस्तान के कोने कोने को वो शऊर दे दिया है कि नवाज शरीफ की आवाज बंद है, लेकिन आज हमारे मुखालिफ भी नवाज शरीफ की जुबान बोल रहे हैं। बात यह है कि सिर्फ नजरिया नहीं है नवाज शरीफ, क्योंकि सिर्फ नजरिया अवाम का पेट नहीं भर सकता। नवाज शरीफ की आवाज आज पाकिस्तान में इसलिए गूंज रही है, और आप ये कह रहे हो ना कि नवाज शरीफ की जरूरत है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान को नवाज शरीफ की जरूरत इसलिए है कि उस नजरिए के पीछे नवाज शरीफ की इतनी बड़ी खिदमत की दास्तान है। चाहे वो एटमी धमाके हों, चाहे वो मोटरवेज हों, चाहे वो बिजली के कारखाने हो, चाहे वो मईशत को जमीन के नीचे से निकाल कर 6% पे लेकर जाना हो, चाहे वो आवाम को रिलीफ देना हो, हर ईंट पे, हर कोने पे पाकिस्तान के और हर चप्पे पे पाकिस्तान के नवाज शरीफ की खिदमत का निशान लिखा है। ओ सोना लगदा मियां शहबाज़े, जिद नगर नगर आवाज़े, जिदा खुशहाली आगाज़े, सानू मियां उत्ते नाज़े, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। और कश्मीर के मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, बहनें वो बैठी हैं मेरी, यही वजह है कि नवाज शरीफ पर इन्होंने क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए। नवाज शरीफ पर इन्होंने रियासती दहशतगर्दी का क्या क्या हरबा नहीं आजमाया। एक ऐसे इंसान को जिसने पाकिस्तान की पाई पाई को अपनी अमानत समझा, उस पर इसने करप्शन का इल्जाम लगाया, उस पर इसने गद्दारी का इल्जाम लगाया, उस पर इसने मजहबी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले नवाज शरीफ को पर इसने मजहबी फतवे लगवाए। लेकिन पाकिस्तान में आज किसी ने उन इल्जामात को नहीं माना, उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और आज कुदरत का इंतकाम देखो। नवाज शरीफ ने कहा था ना कि मैं अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूं, कहा था ना नवाज शरीफ ने, मेरे भाइयों, नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ा, और अल्लाह ताला ने आज इनको वो दिन दिखाया कि जो नवाज शरीफ पर ये इल्जाम लगाते थे, आज नवाज शरीफ पर तो एक भी इल्जाम साबित नहीं हुआ, लेकिन इन पर ना सिर्फ वो एक एक इल्जाम साबित हो रहा है, बल्कि ये हर उस जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं, हर जुर्म इन पर साबित हो गया जिसका कभी इन्होंने नवाज शरीफ पर इल्जाम लगाया था। जो अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसको सुरखरू करता है। और आज जो जो इल्जाम इसने नवाज शरीफ पर लगाए थे, नवाज शरीफ को अल्लाह ताला सच्चा साबित कर रहा है, और एक एक बात पर ये सिलेक्टेड इमरान खान और इसके सिलेक्टर्स नामोशी, नाकामी और शर्मिंदगी का सामना कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने तो, नवाज शरीफ का बयानिया क्या है? नवाज शरीफ का बयानिया यही है ना कि पाकिस्तान को के अवाम जो हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है आइन की तरफ से कि हुकूमतों को लाएं भी वो और ले जाएं भी वो, वापस भी वो लेकर जाएं, जिसको चाहें वो लाएं, जिसको चाहे वो हटाएं। और उन्होंने कहा कि हुकूमत करना अवामी नुमाइंदों का काम है। तो एक एक बात उसकी सच साबित हुई। उन्होंने कहा कि स्टेट विद इन स्टेट नहीं, यहां पर स्टेट अबव स्टेट है। एक सेकंड बात सुने, बात सुने, एक मिनट। उन्होंने कहा ना कि स्टेट अबव स्टेट है, तो कराची में जब मेरे कमरे पर हमला हुआ और आईजी को अगवा कर लिया और पूरी पुलिस फोर्स छुट्टी पर चली गई, तो क्या साबित हुआ उससे? ये जो इमरान खान है, ये घर में बैठा था, इसको पता ही नहीं था वहां क्या हुआ है, इसको पता ही नहीं था वहां क्या हुआ है।
اس کی حکومت میں اس کو صرف ایک ڈمی بنا کے کرسی پہ بٹھایا. یہ نہیں جانتا تھا کہ کراچی میں کیا ہوا ہے. انہوں نے اس سے پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا. تو نواز شریف کی اسٹیٹ ابو اسٹیٹ کی بات تو نواز شریف کے مخالفوں نے خود ہی ثابت کر دی کہ نواز شریف سچ کہہ رہا ہے. پھر جب نواز شریف یہ کہتا ہے کہ عوامی وزیر اعظم جب پاپولر ہو جاتا ہے, جب مقبول ہو جاتا ہے, اس کے پیچھے پورا پاکستان اور کشمیر کھڑا ہوتا ہے تو اور وہ خدمت کرتا ہے اور اگلا الیکشن بھی جیت رہا ہوتا ہے, تو ان سے برداشت نہیں ہوتا. یہ پھر پیناما 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 کی رٹ لگاتے ہیں اور اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ شرم کرو, ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اقامہ جیسی مضحکہ خیز الزام پہ تم گھر بھیجتے ہو. شرم کرو. تو جب نواز شریف نے کہا کہ ان سے مقبول اور خدمت کرنے والا وزیر اعظم برداشت نہیں ہوتا, تو جب اس کو اقامہ پر جعلی جے آئی ٹی بنا کر, سلیکٹڈ جے آئی ٹی بنا کر گھر بھیجا, تو کیا نواز شریف کا یہ الزام ثابت نہیں کیا قدرت نے کیا یا نہیں کیا؟ اس کے بعد نواز شریف کا جھوٹا مقدمہ جب نیب کی عدالت میں چلتا ہے تو وہاں پر نیب کے جو جج ہیں وہ ایک اللہ کو پیارا ہو گیا, ارشد ملک, میں کیا کہوں اس کو, وہ گھر آ کر نواز شریف سے معافی مانگ کر جاتا ہے اور کہتا ہے میاں صاحب اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو. اس نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو, میں نے تمہیں جھوٹی سزا دی تھی اور مجھے آج راتوں کو نیند نہیں آتی. اس نے کہا وہ سٹنگ جج تھا, سٹنگ جج, وہ اتنا بڑا رسک لے کر آیا, اس کو شاید کسی نے دل میں یہ ڈال دیا تھا کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کی موت انتظار کر رہی ہے, لیکن وہ میاں نواز شریف سے معافی مانگ کر گیا اور کہہ کر گیا کہ نواز شریف میں نے تمہاری اور تمہاری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی, مجھے معاف کر دینا. تو جب ارشد ملک کی ویڈیو عوام کے سامنے آتی ہے, تو جب نواز شریف کہتا ہے کہ یہاں پر انصاف نہیں ہو رہا اور عدالتوں کو انہوں نے زیر اثر رکھا ہوئے اور دباؤ میں رکھا ہوئے, تو کیا قدرت نے نواز شریف کے اس الزام کو سچا ثابت نہیں کیا؟ اور جب نواز شریف نے کہا تھا کہ عمران خان تمہارا کام ہے کرکٹ کھیلنا, جاؤ اور کرکٹ کھیلو, کیا قدرت نے آج عمران خان کی زبان سے یہ اعتراف کر کے نواز شریف کو سچا ثابت کیا یا نہیں کیا؟ نواز شریف نے کہا تھا کہ تمہارا مقابلہ نواز شریف سے نہیں ہے, میرا مقابلہ بھی تم سے نہیں ہے, میرا مقابلہ تمہارے بڑوں سے ہے. تو کیا آج قدرت نے نواز شریف کی بات کو سچا ثابت کیا یا نہیں کیا؟ اور جب نواز شریف نے کہا تھا کہ بچے حکومتیں چلانا تمہارا کام نہیں ہے, تمہیں نہیں آتا, تم سے نہیں ہوگا, اتنا تردد اور تشدد مت کرو, اتنا اپنے چھوٹے سے دماغ پہ زور نہ ڈالو, جاؤ جا کے کرکٹ کھیلو. تو آج جب 2.5-3 سال بعد عوام کے سامنے کمال ڈٹائی سے کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ تیاری کے بغیر مجھے لایا گیا اور مجھے کوئی کام کرنا نہیں آتا, مجھے فگرز کی سمجھ نہیں آتی, مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ گردشی قرضہ کس کو کہتے ہیں, مجھے غلط فگرز بتائی گئیں, اور جب تمہیں یہی پتا نہیں ہے کہ غلط فگرز بتائی جا رہی ہیں تو تم 22 کروڑ عوام کی زندگیوں سے کیوں کھیل رہے ہو؟ اور خود اپنے منہ سے اعتراف کر رہے کہ میں نالائق ہوں, نا اہل ہوں, میرے لانے والوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے. تو کیا نواز شریف کی 4 سال پہلے کہی ہوئی بات کو اللہ تعالیٰ نے سچ ثابت کیا یا نہیں کیا؟ مان گئے؟ اور پھر جب نواز شریف نے کہا کہ میرے ساتھ فاؤل پلے کیا گیا, فاؤل پلے جانتے ہو نا, کہ میرے ساتھ بہت بڑی چیٹنگ کی گئی ہے, مجھے جو سزا دی گئی ہے, میری بیٹی کو جس طرح سزا دی گئی ہے, تو جب یہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اعتراف کیا کہ جب میں مریم نواز شریف اور نواز شریف کے مقدمے میں بیٹھنے لگا تھا, جو میری بیل کا اور میاں صاحب کی بیل کا مقدمہ جب ہم اڈیالہ جیل میں تھے,
تو ایک سرکاری افسر نے یونیفارم کے اندر آ کر اس کو کہا کہ تم بینچ پہ مت بیٹھنا، اور اگر بینچ پہ بیٹھو گے تو نواز شریف اور مریم نواز کو بیل نہ دینا، ورنہ ہماری 2 سال کی محنت برباد ہو جائے گی۔ ذرا بتاؤ، یاد ہے نا انہوں نے کس کا نام لیا تھا؟ ایک سیکنڈ، آپ نے کہا یا اللہ یا رسول نواز شریف بے قصور، تو آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو بے قصور ثابت کر دیا۔ وزیر اعظم ایسے دلیر اقبالی سے بہنوں کی عزت ہر ماں کا بیٹا۔ اور آپ کو یاد ہے نا فیض آباد میں نواز شریف کی اور مسلم لیگ نون کی حکومت میں یہاں فیض آباد میں دھرنا ہوا تھا، یاد ہے نا؟ تو جب اس دھرنا کیس کے فیصلے میں ماسٹر مائنڈ بے نقاب ہوئے تو کیا نواز شریف کے بیانیہ پر مہر نہیں لگی کہ منتخب حکومت کے خلاف سازشیں کون کرتا ہے؟ لگی یا نہیں لگی؟ تو نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے سچا ثابت کیا یا نہیں ثابت کیا؟ اور پھر اسی جج کو جس نے اس دھرنا فیض آباد دھرنا کیس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا اور اس دھرنے کے کرداروں کو بے نقاب کیا، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو دکھایا کہ انہوں نے سارے ججز میں سے صرف اس جج کو اٹھایا اور اس کے خلاف ایک جھوٹا ریفرنس دائر کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ، اور نہ صرف اس نے کہا ٹھہر جاؤ، تمہاری اتنی ہمت کے انصاف پر مبنی فیصلہ دو، ہم نہ صرف تمہیں رول دیں گے بلکہ تمہارے بیوی بچوں کو بھی عدالتوں کے چکر لگوائیں گے۔ لیکن سلام ہے قاضی فائز عیسیٰ پر اور اس کی بیوی سرینا عیسیٰ پر کہ انہوں نے ظلم کے آگے اور ناانصافی کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے میں کہتی ہوں، کل ہماری میٹنگ تھی، احسن اقبال صاحب یہاں بیٹھے ہیں، کل ہماری میٹنگ تھی احسن اقبال صاحب کے گھر میں، پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک غیر رسمی سا اجلاس تھا، ہم ان کے گھر میں موجود تھے اور خواجہ آصف صاحب مجھے کہہ کر نکلے کہ بیٹا میری ریکارڈنگ ہے کسی ٹاک شو کی تو میں اجازت چاہتا ہوں۔ ہم سب نے ان کو خداحافظ کیا، 5 منٹ بعد خبر آ گئی کہ نائب نے گلی کے موڑ سے ان کو گرفتار کر لیا۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلم لیگ نون کے شیر ان چھوٹی حرکتوں سے ڈر جائیں گے تو سن لو، بلکہ کان کھول کے سن لو عمران خان اور جو بھی اس میں شامل ہے، تمہارا ہر ظلم پہلے سے بڑھ کر مجھے تقویت دیتا ہے الحمدللہ۔ جتنا تم خوف کی بھی، پہلے دفعہ جب میں جیل گئی تھی مجھے تب بھی اللہ کے فضل و کرم سے خوف نہیں تھا، میں اپنی مرتی ہوئی ماں کو چھوڑ کے آئی تھی، اس لیے کہ ایک تو میں اپنے باپ کو اکیلا نہ چھوڑوں، میرا باپ اس وقت 70 سال کا ہے اور بیمار تھا، مجھے تھا کہ میں جیل میں دور صحیح لیکن مجھے یہ تسلی ہوگی کہ میرا باپ میرے ساتھ ہے، اور پھر مجھے یہ تھا کہ میرے پہ جھوٹا الزام لگائے، آج اگر میں نہیں گئی تو شاید ساری عمر لوگ سوچیں گے کہ اس الزام میں کوئی سچائی تھی، میں جاؤں گی، جبر ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے، میں انشاءاللہ ڈٹ کے اس کا مقابلہ کروں گی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی اور الحمدللہ میں نے ڈٹ کے ان کا مقابلہ کیا۔ میں نے نواز شریف نے اور مریم نواز شریف نے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام لیڈران نے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام ورکروں نے ظلم کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ صبح جب خواجہ آصف صاحب کو پیش کیا گیا عدالت میں تو میں نے جو ان کو ملنے گئے تھے احسن اقبال صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ، میں نے ان سے پوچھا کہ خواجہ صاحب کیسے تھے، کیسا مرال تھا ان کا، تو مریم نے کہا کہ میں نے کبھی اتنا اچھا مرال ان کا نہیں دیکھا۔ تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نواز شریف کو ڈرا لو گے، مریم نواز شریف کو ڈرا لو گے، پاکستان مسلم لیگ نون کے شیروں کو ڈرا لو گے تو تمہاری خیام خیالی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے شیر پہلے سے بھی زیادہ بہادری کے ساتھ اور ڈٹ کے تمہارے ظلم کا مقابلہ کریں گے،
اور انشاءاللہ اس ظالم اور منتقم مزاج عمران خان کو جانا ہی پڑے گا انشاءاللہ تعالی. اور پھر تم کہتے ہو اور پھر تمہاری اتنی ہمت کہ تم کہتے ہو کہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن اور پی ڈی ایم فوج پر تنقید کر رہی ہے. تمہیں حیا نہیں آتی یہ بات کرتے وقت؟ میں یہ بات بتا دوں کہ جب مسلم لیگ نون کی اور نواز شریف کی حکومت آئی، پوری پاکستانی قوم کوئی بھی ایشو ہوتا چاہے وہ ضرب عضب ہو یا رد الفساد ہو یا پاکستان کی جو افواج پاکستان ہیں ان کے بجٹ میں اضافہ کرنا ہو یا جے ایف تھنڈر 17 بنانا ہو یا موٹر وے پر جنگی جہاز اتارنے ہوں یا فوج کی تنخواہیں بڑھانی ہوں، نواز شریف ایٹم بم بنانا ہو اور چلانا ہو، نواز شریف کی قیادت میں پوری پاکستان کی قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آئی. یہ ہوتی ہے فوج کی عزت. یہ نہیں ہوتی فوج کی عزت کہ تم معیشت کو زیر زمین لے جاؤ، تم پاکستان کی لٹیا ڈبو دو، تم معیشت کو برباد کر دو، تم روٹی 30 روپے کی کر دو، تم ٹائم پہ LNG مت منگواؤ اور لوگوں کو سستی گیس نہ ملے، لوگوں کے چولہوں کی آگ بجھ جائے، تمہاری نالائکی کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار ختم ہو جائیں، ان کے روزگار ختم ہو جائیں، مہنگائی اتنی بڑھ جائے. اس دن میں سندھ میں نوڈیرو میں جب جلسے میں تھی، بے نظیر بھٹو شہید کی برسی تھی، تو وہاں پر آپ یقین کریں میرا دل کٹ گیا جب میں عوام سے بات کر رہی تھی تو نیچے سے جو عوام کھڑی تھی اس کی آواز آئی کہ بی بی مہنگائی نے مار دیا ہے ہمیں. اور انہوں نے کہا کہ دوائیاں نہیں لے سکتے، روٹی نہیں لے سکتے، سبزی نہیں لے سکتے، کھانا پکانے والا تیل نہیں لے سکتے، گیس نہیں لے سکتے، آٹا نہیں لے سکتے، چینی نہیں لے سکتے. میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اس دن مجھے ان عوام کا درد یہاں پر خنجر کی طرح لگا، اور میں نے اپنے دل سے یہ وعدہ کیا کہ مجھے چاہے اپنی جان بھی دینی پڑے، میں اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مقدمہ لڑنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی. اور کل ایک اور بات بتاؤں، آپ کو پتہ ہے جب کل میں احسن اقبال صاحب کے گھر سے نکلی، دیکھو سننے والی بات ہے، سنیں. جب میں احسن اقبال صاحب کے گھر سے نکلی تو میرے پیچھے IB کی اور ایجنسیز کی 4-5 گاڑیاں لگ گئیں. تو ان کو لگا کہ یہ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں. تو میری سیکیورٹی نے مجھے کہا کہ مریم بی بی گاڑیاں آس پاس منڈلا رہی ہیں تو شاید یہ آپ کو گرفتار نہ کرنے آئیں تو راستہ بدل لیں. میں نے کہا راستہ بھی یہی ہوگا، گاڑی بھی یہی ہوگی، کرنا ہے تو کرو گرفتار. عوام کو یہ پتا چلے، مریم نواز کو کرو گرفتار، خواجہ آصف کو کرو گرفتار. عوام کو یہ پتا چلے کہ یہ ڈرپوک اعظم کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. عوام کو پتا چلے کہ جب مریم نواز بولتی ہے تو یہ حکومتی ایوان لرز جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز جب بولتی ہے، مریم نواز کی آواز میں پاکستان کی عوام بولتی ہے. اور پھر ایک منٹ، اور ایک اور بڑی دھیان سے سننے والی بات ہے. کہتا ہے کہ اپنے ترجمانوں کا اجلاس، ہم اس کو کہتے ہیں عوام، یہ کہتا ہے نہیں فوج. ہم اس کو کہتے ہیں مہنگائی، یہ کہتا ہے ایک پیج. تو میں ایک بات بتاؤں، یہ مہنگائی پہ اپنے ترجمانوں کا اجلاس نہیں بلاتا. یہ LNG کی جو انہوں نے بربادی کی ہے اس پر ترجمانوں کا اجلاس نہیں بلاتا. یہ اجلاس بلاتا ہے تو یہ کہنے کہ جتنا ڈٹ کے جھوٹ بول سکتے ہو بولو. لیکن تم آج ترجمانوں کی فوج، ظفر موج، مریم نواز ایک سپیچ کرتی ہے تو 48 آورز 48 گھنٹے ان کی دوڑیں لگی رہتی ہیں. تو
تو میری بات سنو کہ تم ٹی وی پر یہ کہو گے ٹی وی پر کہ بہت اچھے حالات ہیں، تو کیا عوام بے وقوف ہے؟ جس عوام کے گھر میں نہ روٹی ہے، نہ گیس ہے، نہ نوکری ہے، نہ کاروبار ہے، تم ٹی وی پر جب بولو گے وہ کہیں گے کتنے ڈٹائی سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مریم نواز بولے نہ بولے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کہہ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ تو کہتے ہیں کس ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ جتنا یہ ٹی وی پر آئیں گے اور جھوٹ بولیں گے ہمارا اتنا فائدہ ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو خود ایکسپوز کریں گے۔ اور یہ کہتا ہے کہ فوج کے خلاف کسی کو بولنے نہیں دوں گا، مقدمات بناؤں گا۔ ہاں، فوج کے خلاف کوئی نہیں بولتا، دھیان سے ادھر بات سنو، فوج کے خلاف ہم نہیں بولتے، فوج ہمارا ادارہ ہے۔ فوج کے خلاف اگر مقدمہ بولنے پر مقدمہ بنانا ہے تو عمران خان کی 10-12 سال پہلے کی جو ویڈیوز ہیں وہ ساری ہم عدالت لے کر جائیں گے۔ کوئی JUIF کے مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ٹی وی پر کیا بات کی، سنا ہے ان کے اوپر غداری کا یا فوج کے خلاف بولنے کا مقدمہ بن رہا ہے۔ اگر ان کے خلاف مقدمہ بنے گا تو 22 کروڑ عوام یہ مطالبہ کریں گے کہ عمران خان جس کی ویڈیوز سے پاکستان کا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ان ویڈیوز کی بنیاد پر عمران خان پر بھی فوج کے خلاف بولنے کا مقدمہ بنایا جائے۔ تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم فوج کے خلاف بات کرتے ہیں؟ ایک منٹ، تم کس منہ سے کہتے ہو کہ نواز شریف فوج کے خلاف بات کرتا ہے؟ نواز شریف تو وہ وزیر اعظم ہے، جب اس کا دور حکومت تھا تو ملک خوشحال تھا، ملک کے پاس پیسہ تھا، 2 جنگیں لڑی ہیں اس دہشت گردی کے خلاف جس کا تحفہ یہ ڈکٹیٹر مشرف پاکستان کو دے کر گیا تھا۔ ضرب عضب لڑی اور رد الفساد لڑی۔ جب نواز شریف ضرب عضب لڑ رہا تھا افواج پاکستان کے ساتھ، رد الفساد لڑ رہا تھا، تو اربوں روپے کی تجوریوں کے اس نے منہ کھول دیے تھے۔ اس نے کہا تھا یہ ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، پیسوں کی فکر نہ کرنا، کیونکہ وہ ملک میں پیسے جنریٹ کر رہا تھا، اکانومی چل رہی تھی، اور جو سیاچن پہ اور سرحدوں پہ کھڑا فوجی تھا اس کو بھی تسلی تھی کہ اگر آج میں اپنے پاکستان اور اپنے وطن کے دفاع کے لیے سرحد پر کھڑا ہوں اور قربانیاں دے رہا ہوں تو میرے گھر میں میرا جو بچے ہیں ان کی فیسوں کے لیے پیسے ہیں۔ اس کو پتا تھا کہ اگر آج میں مہینوں وہاں پر کھڑا ہوں تو میرے گھر کا چولہا جو ہے وہ جل رہا ہے۔ آج تم فوج کرتے ہو، سارے فوجی جو سیاچن پہ سپاہی کھڑے ہیں سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کو ایک ہی فکر، انہوں نے دفاع کیا کرنا ہے، ان کو ایک ہی فکر کھائی جا رہی ہوگی کہ ہمارے گھر کے چولہا نہیں جل رہا، میرے گھر میں بچوں کے فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں، میرے والدین بیمار ہیں لیکن ان کی دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بھائی مجھے یہ پتا چلا، انہوں نے مجھے لکھ کے دیا ہے کہ ان کا کوئی رزلٹ کا ایشو ہے، کیا ہے میں پتا کروں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی بات میں اٹھاؤں گی، لیکن مجھے پتا کرنا ہے کہ ایشو کیا ہے۔ تو سارے دیکھو پاکستانی فوج کے اندر بھی بہت ایماندار اور وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہاں پر سارے پاپا جونز نہیں ہیں۔ پاپا جونز کو جانتے ہو نا؟ وہاں سب کے پاس حرام کا اربوں خربوں کی کمائی نہیں ہے، وہاں پر بہت بڑی تعداد ہے ایسے ہمارے فوجی بھائیوں کی جن کا گزارا صرف اور صرف اپنی تنخواہوں پہ ہوتا ہے، اور یہ ایسی ظالم اور نالائق اور نااہل حکومت آئی ہے کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستانی فوجیوں کی تنخواہیں نہیں بڑھی۔ اچھا آخر میں میں کشمیری بھائیوں کو، اپنے آزاد کشمیر کے بھائیوں کو اور آزاد کشمیر کی مسلم لیگ نون کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے نواز شریف کے نظریے کا، اپنی جماعت کا جھنڈا اور پرچم سرنگون نہیں ہونے دیا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں
मैं ये भी जानती हूं कि 5 साल हुकूमत में रहने के बाद, एक सेकेंड 5 साल हुकूमत में रहने के बाद अवाम और वर्कर नाराज हो जाता है, तो मेरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कश्मीर से ये गुजारिश होगी कि वर्कर्स की और कारकुनों के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको हल किया जाए, कारकुन को इज्जत दी जाए, कारकुन को एहतराम दिया जाए, और इंशाल्लाह अब इलेक्शन आ रहे हैं ना, आजाद कश्मीर का अब वोट, एक सेकेंड वोट को इज्जत दो का नारा लगाया है ना, 1 मिनट, अब वोट को इज्जत और वोट पे पहरा देने की बारी आजाद कश्मीर की है। और इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करती हूं कि आपकी आजाद कश्मीर की मुस्लिम लीग नून की कैंपेन आपकी बहन और बेटी मरियम नवाज लीड करेगी इंशाल्लाह ताला। और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान ने मुस्लिम लीग नून के सारे लोटों को हरा दिया और रद्द कर दिया, इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून लोटों का मुहासरा और मुहासबा करेगी। कश्मीर जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद, मकबूजा कश्मीर जिंदाबाद। मेरे साथ मिलकर नारा लगाओ, नवाज शरीफ, राजा फारूक हैदर, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। और एक मिनट, ये इस्लामाबाद से आदिल गिलानी साहब इस जाली हुकूमत को एक पेज पे होने के बावजूद शिकस्त देकर जीते, इनको मुबारकबाद दो। तो इस्लामाबाद में शेर आ गया, अब पूरे पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में भी शेर आएगा इंशाअल्लाह।